نیکسٹ. ٹھیک ہے, یہ کتنی دیر لگا رہے گا؟ یہ بس یہ اب ہم اس کو آف کرنے جا رہے ہیں. اچھا, چونکہ یہ افیکٹو کیا ہے؟ یہ چونکہ اسپورٹس مین ہیں, ایتھلیٹ ہیں اور باڈی بلڈر ہیں, ان کے ہاں وہ لنگز کی کیومولیشن کا اور بلاکیج کا اور اسٹوریج کیپیسٹی کے ڈسٹرب ہونے کا کوئی ایشو نہیں ہے. دیٹس وائی ان کے لنگز ایریا کلیئر ہے, اسکن کلر کی طرح نارمل اسکن کلر ہے. لہٰذا اگر یہاں پہ کوئی چین اسموکر ہوتا تو اس کے یہ والے پوائنٹس جو تھے وہ آبویسلی ہائی لائٹ ہوتے, وہ پرپلش کلر کے ہو جاتے ڈارک. ہاں, تو وہ ایک طرح سے ڈائگنوسس بھی بتائیے گا ہجامہ اور ڈرائی کپنگ میں سے زیادہ افیکٹو کیا ہے, بہتر؟ ہاں, صورت حوال یہ ہے کہ جو ڈرائی کپنگ ہے وہ وقتی طور پہ ڈسپرس کر دیتی ہے کس کو, جو بھی ہم نے ڈسکس کیا بلڈ ٹاکسن کو. وہ کلاٹس جو خون میں چل رہے ہیں جس میں کولیسٹرول بھی شامل ہے, یورک ایسڈ بھی شامل ہے, اس میں ہمارے ڈیڈ سیلز بھی شامل ہیں, ایکسٹرا میٹلز ہیں, وہ ساری چیزیں بلڈ میں چل رہی ہیں فریش بلڈ کے ساتھ ساتھ. ڈرائی کپنگ ان کو ڈسپرس کر دیتی ہے سرٹن ایریا سے. مثال کے طور پہ یہ نوجوان اگر کمپلینٹ کرے کہ میرے اس ایریا میں پین ہے تو ڈرائی کپنگ اس کو ریلیف دے دے گی. 8-10 منٹ کا ڈرائی کپنگ ہوگی, 1 یا 2 مرتبہ کرانی پڑے گی, یہ ریلیف محسوس کریں گے. اچھا, اور جو ہجامہ کپنگ ہے وہ کیا کرے گی, اگر ان کی پرابلم جو ہے وہ ریزسٹ کرتی ہے اور وہ ڈرائی کپنگ سے ٹھیک نہیں ہو رہی ہے, یا اس کی نوعیت ہم جان رہے ہیں کہ اس کا ایشو ڈیپ ان سائڈ ہے, تو پھر ہم اس کو ہجامہ تھراپی کے لیے ایڈوائز کریں. کپنگ کا ایک ایڈوانس سٹیج ہے ہجامہ. ایگزیکٹلی, ٹھیک ہے, چلیں جی ایک چھوٹا. ابھی ہم بات کر رہے تھے ہجامہ کی اور ڈاکٹر فیصل ابھی ٹاکسنز کی بات کر رہے تھے. ہجامہ کپنگ تھراپی جو ہے بنیادی طور پہ بیس کرتی ہے بلڈ سرکولیٹری سسٹم کی کلینزنگ کے اوپر, اور ہمارے جتنے ٹاکسن ہیں وہ ہمارے انٹرنل آرگن بنائیں, یا ہم میڈیشن کریں یا بیڈ فوڈ استعمال کریں یا بیڈ لائف سٹائل استعمال کریں, تو اس سے خاص طور پہ مارننگ میں ایک بات یہاں پہ ضرور میں ایڈ کرنا چاہوں گا. مارننگ میں ہمارے ہاں نارملی یہ ہے کہ صبح اٹھتے ہی پہلے بیڈ ٹی, تو ٹاکسن بڑھانے میں بیڈ ٹی کا بہت امپورٹنٹ رول ہے. وہ جس کو آپ بیڈ ٹی کہتے ہیں ایکچولی وہ بیڈ ٹی نہیں ہے, دیٹ از کالڈ بیڈ, لہٰذا اوائڈ کیجیے بیڈ ٹی آپ کو. لیتی ہیں بیڈ ٹی؟ ناٹ ریلی. خالی پیٹ ویسے بھی چائے نہیں لیتے, نہیں لینا آپ کو ایسیڈیٹی ہو جاتی ہے, معدے میں جلن ہو جاتی ہے, تیزابیت ہو جاتی ہے, بلوٹنگ ہو جاتی ہے, دشمن ہے, لہٰذا وہ بیڈ ٹی کو اوائڈ کیجیے. آئی تھنک بیڈ ٹائم واٹر ہونا چاہیے. یس ایگزیکٹلی, بیڈ ٹائم واٹر ہونا چاہیے, اور خاص طور پہ اس میں اگر ایک گلاس میں شعبہ تو ماشاء اللہ آپ لوگوں کا ہے کہ 3 ڈراپ آف فریش لیمن جوس اگر ڈال لیا جائے تو وہ لیور کی ڈیٹاکسیفیکیشن کے لیے میچ لیس ہے. وارم لینا, اور صبح کے وقت وداؤٹ ایون برش کرنے سے بھی پہلے آپ کے ماؤتھ کا جو سلائیوا ہوتا ہے اٹ از گڈ فار یو. اگر آپ پانی کے ساتھ اس کو اندر لے جاتے ہیں تو آپ کو کبھی بھی ڈائجسٹو پرابلمز نہیں ہوں گی. یعنی برش کرنے سے پہلے پانی پینا ہے, پھر برش کرنا ہے. سلائیوا کے ساتھ ایک چیز اور ایڈ کرنا چاہوں گا, ہمارا جو باڈی کا پی ایچ ہے وہ 7.35 ہوتا ہے, ہمارا جو سلائیوا ہے یہ 9 ہے. یہ بہترین الکلائن ہے ہمارے لیے, لہٰذا اگر ہم اس کو جیسے کہ انہوں نے بتایا صبح کریں تو ڈائجسٹو ڈس آرڈر نہیں ہوگا. چلیں جی, شارٹ آف ٹائم. پمپلز کے لیے بھی اچھا ہے اگر آپ اس کو اپنے پمپلز پہ لگا لیں. ریئلی؟ یس. اچھا, ویری گڈ, یہ تو بہت اچھی بات. اینٹی سیپٹک. یہ جو کپنگ ہم کر رہے ہیں یہ ہجامہ کپنگ کا فرسٹ سیشن ہے. آپ کا بھی کوشچن تھا کہ کیا ہجامہ کپنگ پینفل ہے, اور اگر پینفل ہے تو کس قدر پینفل ہے. تو اس کے لیے چھوٹی سی ایگزامپل میں یوں دوں گا کہ اگر آپ کے ہاتھ کی بیک سائڈ پہ, یہ 2 منٹ میں ہو جائے گا, کچھ نہ کچھ ہم ڈیمونسٹریٹ کریں. نہیں, اس کو ہم ہاف کر رہے ہیں, اس کا جو نیکسٹ, بیکاز وی ہیو اونلی 2 minutes left. اوکے, میں صرف آپ کو ڈیمانسٹریشن دے رہا ہوں کہ ہجامہ کپنگ کیسے ہوتی ہے. پہلی بات تو پروسیجر کے حوالے سے کریں کہ یہ جو کپس یوز ہو رہے ہیں یہ ڈسپوزیبل, پہلے تو یہ کہ سرجیکل اسٹرلائزڈ کپس ہیں یہ, اور یہ سنگل یوز کے ہیں, یہ ری یوزیبل نہیں ہے, اور ان کو ڈسکارڈ کر دیا جاتا ہے. ایون کہ ہجامہ کپنگ میں استعمال ہونے والی کوئی بھی چیز ری یوزیبل نہیں ہے, سرجیکلی اسٹرلائز ہے, اسٹینڈرڈائز ہے, اور اس کو ویسٹ کر دیا جاتا ہے سنگل یوز کے بعد. لہٰذا اس میں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے. جب بھی ہجامہ کروائیں ایسے ایکسپرٹ سے کروائیے جن کے پاس جو سارا اس کا میٹیریل ہے وہ ڈسپوزیبل. ٹھیک ہے, وی ہیو لاسٹ 1 minute left. تو یہ لہٰذا اب یہ ڈرائی کپنگ ہم نے کر دی. اس کے بعد جو اگلا سیشن ہوتا ہے وہ ہوتا ہے دیٹ از کالڈ اسکریچنگ. اسکریچنگ میں کیا کرتے ہیں, اسکریچنگ کو ہم اس طرح سے جانچ سکتے ہیں کہ اگر ہمارے ہاتھ کی بیک پہ میں زور زور سے, میرا اگر ناخن بڑا ہوا ہو انڈیکس فنگر کا, تو زور زور سے میں اسکریچ کروں جیسے ہم اپنا کارڈ اسکریچ کرتے ہیں, اس سے کس قدر آپ فیل کر سکتی ہیں.
हिजामा कपिंग का जो प्रोसीजर है बस इतना ही आपको इल फील होता है, पेनफुल होता है। चलिए जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर ज़मीर फॉर जॉइनिंग अस। डॉक्टर ज़मीर हमारे साथ मौजूद हैं इंशाल्लाह, क्योंकि पेन मैनेजमेंट थेरेपी इनका शोबा है। पेन मैनेजमेंट